اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لہو ساجدین لہو ساجدین اللہ سبحانہ لہو تعالیٰ ساجدین لہو ساجدین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اور یہ آیتیں اور قرآن عظیم کو کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کو بیان کیا جا رہا ہے اور دنیا کو روشنی کی جانب لایا جا رہا ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، تمام دنیا کے اسکالرز اور تمام دنیا کے ایسے اسکالرز جن کا قرآن عظیم پر پورا عبور ہے اور وہ اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں، تو یہاں پر کوشچن جو ہے وہ صرف ان سے ہے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک ہے، ان سے نہیں جو کسی بھی یونیورسٹی کے اسکالر ہیں اور وہ صرف حساب پڑھاتے ہیں یا اردو پڑھاتے ہیں یا انگلش پڑھاتے ہیں یا سائنس پڑھاتے ہیں یا سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. یہ کوشچنز اگر ان سے کیا جائے، اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن عظیم پر پورا عبور رکھتے ہیں اور وہ ان کا پورا ان کو قرآن عظیم کی ایک ایک آیت کے بارے میں معلوم ہے، تو یہ کوشچن ان سے بھی ہے. اور یہ کوشچنز ان سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن عظیم پر ایمان بلیو ہے. تو ان تمام اسکالر سے کہ آپ سے کوشچن ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا ایمان کس پر ہے. تو آپ یقیناً کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک قرآن عظیم. قرآن عظیم نازل فرمائی جا چکی ہے ہزاروں سال پہلے، اور یہ تمام اسکالرز، یہ تمام امام صاحبان، آپ سب کے پاس قرآن عظیم آپ روزانہ تلاوت کر کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سب اسکالرز ہیں. تو اسکالرز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن عظیم پر پورا نالج ہو، اتنی نالج کہ آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ معلوم ہو. اسکالر کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنی نالج ہے تو یقیناً آپ اسکالر نہیں کہلا سکتے. اسکالر وہ ہوتے ہیں جن کو ایک ایک لفظ کا عبور حاصل ہو اس سبجیکٹ پر، چاہے آپ کسی بھی سبجیکٹس کی بات کریں، چاہے آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں یا آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی بک، ہولی بک ہو یا کوئی بھی بکس دنیا کی پڑھتے ہوں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سائنس کے اسکالر ہیں تو آپ یقیناً سائنس کے بارے میں پورا عبور ہوگا تو آپ اسکالر کہلائیں گے، ورنہ آپ اسکالر نہیں کہلائیں گے. آپ یہی کہلائیں گے کہ آپ کو علم ہے. مگر جو لکھتے ہیں کتابیں اور جو دنیا میں پریچنگ کرتے ہیں، ان سے یہ کوشچن ہے جو قرآن عظیم کے بارے میں جانتے ہیں ایک ایک لفظ، ان سے یہ کوشچن ہے کہ بتائیے کہ آپ کا ایمان اور آپ کی ہولی بک کون سی ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور ہولی ہیونلی بک، آسمانی کتاب قرآن
عظیم. اور قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرما دی ہیں، تورات، زبور، انجیل، تو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم بلیور پیدا ہوئے اور ہم قرآن عظیم اپنے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے دنیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن عظیم. لاز، رولز، ریگولیشنز، کانسٹیٹیوشن فار دا ورلڈ. یہ کانسٹیٹیوشن ہے فار دا ورلڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک. تو آپ سے تمام اسکالر صاحبان یہ کوشچن ہے کہ آپ بتائیے، اگر آپ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ مشرک کہلائیں گے یا پھر کافر کہلائیں گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک پڑھنے والوں کو بلیور کہتے ہیں، جو عربی میں ہولی ہیونلی بک ہے قرآن عظیم. تو اس چیز کو ضرور سمجھ لیجئے، یہ آپ کو علم دیا جا رہا ہے. یہ علم تمام اسکالرز دنیا کے، نیشنز ٹو نیشنز، ایچ اینڈ ایوری نیشنز، آپ تمام امام صاحبان، تمام اسکالرز کو یہ نالج دی جا رہی ہے کہ آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جواب ہونا چاہیے ہولی ہیونلی بک قرآن عظیم. تو بتائیے کہ آپ دوسری کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو انسانوں کی کتاب سے لکھی ہوئی ہیں اور وہ بدل کر لکھی ہیں. کیونکہ آپ کو دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ صرف الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ only one. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن عظیم میں. تو بتائیے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ آپ مشرکین میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے دنیا کے مالک ہیں. وحدانیت، آمنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ only one. تو آپ کو جب یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ only one، پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا کی ایک ایک شے اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد نے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ کریں. تو آپ بتائیے تمام دنیا کے اسکالرز اور امام صاحبان کہ آپ شرک کیوں کرتے ہیں، آپ کفر کیوں کرتے ہیں؟ آپ بلیور کہلاتے ہیں مگر آپ ابھی کمپلیٹ بلیور نہیں، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو کسی کو شریک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہوں گے. اگر آپ کے پاس ایک فیکٹری کے مالک ہے، آپ $1 ٹریلین کے مالک ہیں، تو کیا آپ $500 ٹریلین کسی کو دے کر کے اپنے ساتھ اس کو شریک کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے. مگر ابھی آپ جب شیئرنگ میں کام کریں گے تو وہ شیئرنگ ہوگا کہ آپ کے 10 لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی کارخانہ بنایا، کوئی فیکٹری بنائی، تو اس کو کہتے ہیں شیئرنگ. تو آپ ان سب کے شیئرنگ کے ساتھ کام کریں گے، پھر وہ آپ کی فیکٹری ہوگی. تو وہ آپ 10 لوگوں کی فیکٹری ہوگی، وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایگزامپلس فرمائی ہیں شیئرنگ. تو آپ بتائیے تمام دنیا کے امام صاحبان، تمام دنیا کے اسکالرز کہ اگر کوئی ٹیچر ہے، انہوں نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے، تو کیا آپ ان کو میٹرک ٹیچر کو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا چانسلر لگوا دیں گے؟
کیونکہ آپ جب یونیورسٹی میں وائس چانسلر اور چانسلر لگوائیں گے تو یقیناً ان کی کوالیفیکیشن پی ایچ ڈی اور ڈبل پی ایچ ڈی پلس ایکسپیرینس اور پروفیشنل ایکسپیرینس ہوگا، تو آپ ان کو لگوائیں گے چانسلر یا وائس چانسلر یونیورسٹی میں۔ مگر ایک میٹرک پاس ٹیچر کو کیا آپ لگوا سکتے ہیں جن کے پاس اتنی نالج نہیں ہوگی کہ وہ 2 گریڈ کے کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں یا 1 گریڈ کے؟ میٹرک کی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ کیا کالج میں لگوا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں لگوائیں گے، اور نہ ہی کالج میں لگوائیں گے، نہ ہی یونیورسٹی میں، پروفیسر تک نہیں لگوائیں گے۔ تو آپ بتائیے، جن کے پاس قرآن عظیم کی نالج نہ ہو، قرآن عظیم کا علم نہ ہو، وہ پروفیسر، وہ اسکالرز اور امام کہلانے کے کیا مستحق ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن عظیم کا علم ہے؟ اگر نہیں تو آپ صرف کہلا سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن عظیم ختم کیا۔ مگر جب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اسکالر ہیں اور آپ امام صاحبان ہیں، تو آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، کیونکہ امام صاحبان اور اسکالرز، اسلامک اسکالرز، ان کا صرف ایک کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج کے بارے میں قرآن عظیم کی ٹوٹل نالج ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ کی۔ وہ اسکالرز اور وہ ہی یہ کہلائیں گے امام صاحبان، ورنہ آپ عام سے ایک ہوں گے جن کو صرف نالج ہوگی دین کی، باقی اگر آپ کو پاس ٹوٹل دین کی نالج نہیں تو نہ آپ اسکالرز کہلا سکتے ہیں اور نہ ہی امام صاحبان۔ تو آپ کو یہ نالج اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کا امتحان بھی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو آپ تمام امام صاحبان اور تمام اسکالرز کو یہ علم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو آیتیں کھول کر قرآن عظیم کی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیتوں کا حکم ہے کہ آپ سب کو یہ آیتوں کو کھول کر بیان کیا جائے، تاکہ آپ سب کا حساب کتاب بھی ہر انسان کا ہوگا۔ تو آپ ضرور یہ یقیناً یہ سوچیں گے کہ یہ علم کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو آپ سب کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک ہے قرآن عظیم، اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں اور صرف آپ کے پاس بک ہے، تو آپ ایک عام انسان سے ہوں گے، جیسے ہر گھر میں قرآن عظیم ہوتا ہے مگر انہوں نے صرف ختم کیا ہوتا ہے، مگر ان کے پاس نالج نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے تمام امام صاحبان اور اسکالرز، آپ کے پاس ایک قرآن عظیم، دنیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہولی ہیونلی بک ہے، جو نازل فرمائی جا چکی ہے ہزاروں سال پہلے، صرف آپ عربی میں دیکھیے گا، اور جو کوشچنز آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کا آنسر دنیا والوں کو بتائیے گا، اور آپ کو جو نالج دی جا رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک سے دی جا رہی ہے، اور آپ سے حساب کتاب بھی ہولی ہیونلی بک سے ہی ہوگا۔ تو آپ یہ ضرور بتائیے گا، یہ نالج دی جا رہی ہے تمام اسکالرز اور امام صاحبان کو، اور آپ صرف ہولی ہیونلی بک عربی میں ایک ایک الفاظ کو دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ ایک دنیا میں جو آپ کے پاس فلیگ ہے جس میں کچھ ایسا لکھا ہے، تو بتائیے گا
کیا قرآن عظیم میں یہ کہاں فرمایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں لا شریک لہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں خود فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد لا شریک لہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں خود فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد. قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں